بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈے بلاگس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کے لیے میں نے، وہ ہے جی ایٹماسفیئر، یا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں کرہ ہوائی۔ یہ ایٹماسفیئر کیا ہے؟ ایٹماسفیئر جو ہے جی، یہ ایک ایسا ہواؤں کا، گیسز کا، ایئر کا ایک آپ سمجھ لیں بلینکٹ ہے، کمبل ہے، جو کہ زمین کے گرد ہر طرف سے جو ہے وہ اوڑھا ہوا ہے قدرت نے، جو کہ زمین کو بچاتا ہے بہت ساری قدرتی آفات سے، بہت سارے زہریلے کیمیکلز سے، بہت ساری جو ہے وہ فضائی آلودگیوں سے، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا ٹیمپریچر زمین کا، پریشر زمین کی سطح کے اوپر، کرہ ہوائی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برقرار رکھتا ہے، مینٹین رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کرہ ہوائی یا جو ایٹماسفیئر ہے، یہ زمین کی سطح سے لے کے ایگزیکٹ وہاں سے جہاں سے زمین پہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے لے کے ہزاروں کلومیٹرز تک جو ہے وہ آسمان اور اوپر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی کیٹیگریز بنا دی ہوئی ہیں، اس کی ٹائپس بنا دی ہوئی ہیں، تو ان ٹائپس کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہر لیئر کے اندر کچھ خاص کریکٹرسٹکس یا کچھ خاص پراپرٹیز ہیں جو کہ مین میڈ نہیں ہیں، قدرت نے ہی جو ہے وہ ان خصوصیات کو ان لیئرز کے اندر، ان حصوں کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے، اور جس سے کہ مختلف قسم کی جو پریشانیاں، آفات، اور جو آپ کہہ لیں کہ جو فضائی آلودگیاں اور باقی چیزوں سے اس کو، زمین کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اچھا، زمین کی سرفیس سے بالکل اوپر جو ایک حصہ جو ایٹماسفیئر کا ہے، جو لیئر ہے، وہ کہلاتی ہے ٹروپوسفیئر۔ سب سے پہلا حصہ ہے ٹروپوسفیئر۔ ٹروپو یا ٹراپیکل سے مراد تغیر، تبدیلی، چینج کے حوالے سے ہے۔ تو یہ وہ حصہ ہے کرہ ہوائی کا یا ایٹماسفیئر کا کہ جس کے اندر بہت زیادہ تغیر و تبدل ہوتے ہیں، موسموں کا بننا، بارشوں کا ہونا، کلائمیٹولوجی، یا اس میں جو ہے وہ بادل اور اس طرح کی جو بھی موسمیاتی تغیر و تبدل جو ہے وہ ہمیں اسی لیئر میں ہی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی رینج جو ہے وہ بالکل زمین کی سرفیس سے لے کے تقریباً کچھ 8 میل کہہ لیں یا 12-13 کلومیٹر کہہ لیں زمین کی سطح سے، یہاں تک اس کی رینج ہوتی ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو بادلوں والا ایک جو ہے لیکچر دیا تھا، تو اس میں جو سب سے اوپر ہم نے کلاؤڈز بتائے تھے، تو وہ بھی اسی رینج کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو جتنا پانی، کلاؤڈز، یہ چیزیں ہمارے گرد موجود ہیں، وہ بے شمار اکثریتی جو حصہ ہے اس کا، وہ اسی لیئر میں شامل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری زمین ہے، جو ہماری یہ ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اس میں اگر ہم حصے کے حوالے سے دیکھیں تو 78% نائٹروجن ہے، اس میں 21% اس میں جو ہے وہ آکسیجن ہے، اور پھر باقی جو ہے وہ 1-1.5% باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی گیسز ہیں، مینلی آرگان ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ پائی جاتی ہیں۔ تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی لیئر کے ہی اندر ہے، اسی میں ہی جو ہے بارشیں ہیں، اسی میں بادل ہیں، اسی میں پانی ہے، اور یہ تقریباً 12-13 کلومیٹر تک کی سرفیس پہ موجود ہے۔ اچھا جی، جب ایک لیئر سے دوسری لیئر میں ہم جانا چاہتے ہیں، تو ایک بیچ میں باؤنڈری، ایک بیچ میں جو راستہ، ایک بیچ میں جو چھوٹا سا ایک حصہ بن جاتا ہے جس کو گزر کے آپ دوسری لیئر میں جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ایک وقتی طور پہ ایک پاز آ جاتا ہے، جیسے آپ وقفہ کہہ لیں اس کو یا رکنا کہہ لیں اس کو۔ تو اس پاز میں یہ ہے کہ
ट्रोपोस्फियर का जो है वो जब पॉज आता है वो कहलाता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के ऊपर जो है वो जो दूसरी लेयर शुरू हो जाती है वो स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। अच्छा जी, यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात ये है कि जिस वक्त ट्रोपोस्फियर में जो पहली लेयर थी उसमें ज़मीन से जो जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर के ऊपर चले जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ज़मीन की सतह का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस जो होता है, और ये जो है ऊपर जाते हुए तकरीबन -50 डिग्रीज तक या शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हो जाता है जब तक कि ट्रोपोस्फियर चलती है। ट्रोपोस्फियर के एंड पे जो कि आपके जहाज़ हैं, जहाज़ जो ज़मीन की सतह से ऊपर ट्रैवल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड वाले जहाज़ नहीं हैं, या हॉट एयर बलून्स जो हैं, या मौसमियाती जो चीज़ें रिकॉर्ड करने की जो हाइट्स पे जो है वो आलात हैं, तो ये सारे इसी एरिया में पाए जाते हैं। जैसे ही ट्रोपोपॉज आया उसके बाद जो सरफेस आ गई आगे वो स्ट्रेटोस्फियर आ गई। स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो टेम्परेचर जैसे ट्रोपोस्फियर में था कि कम होता है, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो -50 या 60 जो मैंने बताया कि ट्रोपोस्फियर का मैक्सिमम ऊपर जाके जो है हाइट वहाँ पे टेम्परेचर है, तो उससे वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। और ट्रोपोस्फियर का जो ज़मीन की सतह से ऊपर जो है वो उसकी हाइट बनती है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर तक जाती है, 12-13 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक तो सबसे पहले पाई जाती है ओजोन की लेयर। ओजोन की जो लेयर है वो आपको पता है कि सूरज की तमाज़त और सूरज की जो है वो जो मुफीद चीज़ें हैं वो तो आ जाती हैं, लेकिन जो उसमें तापकार या उसमें जो है वो नुकसानदेह अनासर हैं, जो चीज़ें हैं, तो उनको कुदरत ने एक ऐसा आपको अच्छा एक हल दिया है ओजोन का कि जिसके अंदर से छिन कर वो चीज़ें सारी उसमें रह जाती हैं, ज़मीन की सतह पे नहीं पहुंच पाती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो टेम्परेचर आपका जो है -50 या 60 से जब वो बढ़ता है तो तकरीबन वो 0 डिग्री या -1 या -2 डिग्रीज तक बढ़ जाता है स्ट्रेटोस्फियर की सतह पे ऊपर जाते हुए। इसके अंदर जो है वो आप कह लेंगे हाई अल्टीट्यूड बलून्स होते हैं, स्पेशली जो कि मौसम या इन चीज़ों को देखने के लिए ऊपर से, चूँकि अब उसमें जो है आपको कोई बादल कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आनी, आप उससे ऊपर ट्रैवल कर गए हैं, तो यहाँ पे जो है वो जो आपकी जो हाई प्लेन्स हैं, जो हाई अल्टीट्यूड के प्लेन्स हैं, या जो इंटरनेशनल ट्रैवल जो एक चल रही है फ्लाइट्स, तो वो इस हाइट को अटेन करते हैं, वो 12-13 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं, तो वो इस स्ट्रेटो जो है लेयर इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब वो स्फीयर के अंदर जो है हॉट एयर बलून्स हो गए जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद जो उसका ब्रेक आती है, उसका जो एक एंड आ जाता है वो कहलाता है स्ट्रेटोपॉज। अब स्ट्रेटोपॉज के बाद जो तीसरी सरफेस शुरू होती है वो शुरू होती है जी मेसोस्फीयर या मेसोस्फीयर, और उसकी जो है वो हाइट वो चली जाती है, वो बढ़ती है काफ़ी, और वो चलती है तकरीबन अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में ही है। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा अगर ज़रूरत होगी उसकी। मेसोस्फीयर जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्फीयर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा समझ लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हवाले से काम होता है, EMR के हवाले से, या इसके अंदर जो है वो बरकनातीसियत जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, या इसमें जो है वो बहुत सारे जो ताबकार अनासर हैं वो यहाँ पे इस पोर्शन में पाए जाते हैं। इसी पोर्शन के अंदर एक और भी लेयर होती है जो कि मेसोस्फीयर के स्टार्ट से ही शुरू हो जाती है, वो कहलाती है आयनोस्फीयर, जो कि आयन्स से भरी हुई एक लेयर होती है आपकी, और उस लेयर के अंदर से भी जो है वो आपका बहुत सारा जो है ताबकार अनासर और चीज़ें
وہاں سے بچ کے جو ہے وہ نہیں آ سکتی، وہ آئنوسفیئر اس کو روک لیتی ہے۔ اس کے اندر آپ کے جو بہت ہی لو الٹیچیوڈ کے جو موسمیاتی سیارے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سیاروں کے بھی بیسیکلی مدار ہوتے ہیں، اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ڈیٹیل لیکچر کریں گے۔ تو جب میزوسفیئر کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے جو سفیئر شروع ہوتی ہے، جو آگے لیئر شروع ہوتی ہے میزوپوز کے بعد، وہ کہلاتی ہے تھرموسفیئر۔ تھرموسفیئر میں ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوا انتہائی کم رہ جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہائی الٹیچیوڈ کے جو اونچائی کے جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں، جو مصنوعی سیارے ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ زمین کی سطح پہ مختلف قسم کے کاموں کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ ان کے آربٹس یہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے کافی زیادہ چوڑائی ہوتی ہے، یہ کافی زیادہ تھک لیئر ہے، سب سے زیادہ تھک لیئر ہے، اور یہ قریباً جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7000 کلومیٹرز تک، شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اینڈ ہے اس کا تھرموپوز، اور اس کے بعد جو لیئر آ جاتی ہے وہ ہے ایکزو لیئر۔ ایکزو مطلب ایگزٹ سے، ایکزو لیئر آ جاتی ہے۔ اچھا، تھرمو لیئر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تھرمو اسفیئر میں جو ٹیمپریچر ہے وہ ہنڈریڈز آف سینٹی گریڈس تک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تھرمو نام سے ہی ظاہر ہے وہ ٹیمپریچر کے حوالے سے، گرمی کے حوالے سے لیئر ہے۔ اور پھر ایکزو لیئر جو ہے وہ ایگزٹ کرنے والی مطلب لیئر ہے، جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ کرہ ہوائی کا ختم ہو جاتا اثر زمین پہ۔ تو وہ ایک ایسی فرضی بلینکٹ تھی، ایک ایسی فرضی پروٹیکٹیو میمبرین تھی جس نے زمین کو بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھا۔ ہر سیارے کے ساتھ اسی طرح کی لیئرز جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا کرہ ہوائی کی تہوں کے بارے میں، ایٹماسفیئرک لیئرز کے بارے میں۔ تو اگر آپ کی طرف سے کوئی کمنٹس ہوں تو ہم ان کو ضرور ویلکم کریں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ادروائز پھر ہم ایک اور کسی اسی طرح کے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی جی۔ اللہ حافظ۔